ایک مرتبہ بہلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ کیا آپ کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ تو شیخ بغدادی نے کہا کہ الحمدللہ جانتا ہوں، بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا کھانا، خوب چبا کر کھانا، چھوٹے چھوٹے لقمے لینا اور دوسرے کے لقمے کے اوپر نظر نہ رکھنا، اول و آخر ہاتھ دھونا، الحمدللہ کہنا۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ لوگوں کے شیخ بنے پھرتے ہیں اور کھانے کے آداب نہیں جانتے۔ یہ کہا اور اٹھ کر چل دیے۔ تھوڑا سا آگے جا کر بیٹھے تو شیخ بغدادی بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ ان کے مریدین نے ان سے کہا، حضرت یہ تو پاگل ہے، مانا ہے، آپ اس کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ لیکن بغدادی نے ان کی بات پہ توجہ نہ دی اور بہلول کے پیچھے چل دیے۔ اس کے پاس گئے، ان کو سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور کہا، کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ تو بہلول نے کہا، اچھا، کلام کے آداب تو جانتے ہوں گے، بات کرنے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ تو شیخ بغدادی نے کہا کہ جی ہاں، بات کرنے کے آداب تو جانتا ہوں، کہ متکلم مخاطب کے مطابق بولے، کلام میں کمی یا زیادتی نہ کرے، ظاہر و باطن کا خیال رکھ کر گفتگو کرے، سوچ سمجھ کر بولے۔ تو بہلول نے کہا، کھانا تو کھانا، آپ تو بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ دوبارہ وہ اٹھا اور آگے چل دیا۔ جب وہ تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا تو شیخ بغدادی وہاں پہنچے اور ان کو پھر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ جنید بغدادی نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں جو کھانے کے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ تو بہلول نے کہا، اچھا، سونے کے آداب تو جانتے ہوں گے، وہ بتا دیں۔ جنید بغدادی نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر و تسبیح کرنا، سورہ پڑھنا اور وہ تمام آداب بتائے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو بہلول نے کہا کہ تم تو سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ بہلول وہاں سے بھی اٹھ کر آگے چلنے ہی والا تھا کہ شیخ بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت اگر میں نہیں جانتا تو بتانا آپ کے اوپر واجب ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کھانے کے کیا آداب ہیں، کلام کے کیا آداب ہیں، سونے کے کیا آداب ہیں۔ تو بہلول نے کہا کہ جو آداب تم نے بتائے ہیں یہ فرق ہے، اصل تو کچھ اور ہے۔ کھانے میں اصل یہ ہے کہ جو لقمہ تم کھا رہے ہو وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ لقمہ اگر حرام کا ہو تو تم اس کو جتنے بھی آداب اور سنت کے مطابق کھاؤ وہ نور ہدایت نہیں لائے گا، وہ ظلم و طریقی ہی لائے گا۔ اور کلام میں اصل یہ ہے کہ جو تم بات کر رہے ہو، جو کلام تم کر رہے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہارے کلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی شامل نہیں ہے تو تم جتنی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولو، جتنی ہی شائستگی کے ساتھ بولو، وہ بے فائدہ ہے، اس کلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سونے میں اصل یہ ہے کہ سونے سے پہلے تم سوچو کہ تم نے کسی مومن یا مسلمان کا حق تو نہیں مارا، تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، دن میں تم کسی کی حق تلفی کر کے تو نہیں سو رہے، تم مال و متاع کی فکر میں تو نہیں سو رہے، تم دنیا کی لذتیں اپنے ذہن اور دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے تو نہیں سو رہے۔ واہ بہلول، تمہاری کیا تنہائی کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔